بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امریکہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ ٹرمپ کی ٹیم عمران خان کی رہائی کے لیے سرگرم عمل ہو گئی ہے۔ وہاں پر امریکہ میں جو پاکستانی نژاد امریکن ہیں وہ اپنا کام دکھا رہے ہیں۔ وہی بات ہوئی کہ اب ٹرمپ کے ایلچی نے کہا ہے کہ ہم عمران خان کو رہائی دلائیں گے۔ ناظرین کرام، اب امریکہ پاکستان سے عمران خان کو رہائی کرانے میں کس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں تو فی الحال کچھ کہنا ممکن نہیں، مشکل ہے، لیکن میں ایک تجزیہ پیش کرتا ہوں۔ اس میں آپ حساب لگائیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ امریکہ پاکستان سے عمران خان کو رہا کر کے واشنگٹن لے جائیں۔ یہ بڑا $1,000 ملین ڈالرز کہتے ہیں کوئی کوشچن ہے۔ ناظرین کرام، قبل اس کو آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئی کون کا یہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، میرے دوست عمران خان نے تو نعرہ لگایا تھا کہ ایبسلیوٹ ناٹ، غلامی سے نجات۔ یہ جو غلامی کا نعرہ ہے یہ امریکہ سے غلامی کا نعرہ ہے، تو پھر آپ اس کی مدد کے لیے کون آ رہے ہیں؟ ٹرمپ آ رہے ہیں۔ کوئی کہے نا، پھر آپ ٹرمپ آپ کا سب کچھ کرتا دھرتا ہے تو آپ اس کے پھر ایجنٹ ہوئے، آپ اس کے حامی ہوئے۔ یہ خان صاحب کی بھی پاپولیرٹی پر نیگیٹو اثر پڑے گا۔ پاکستان کے لوگ کھاتے پیتے ہیں امریکہ کی مدد سے، کرتے سے اس کو مدد بھی ہوتی ہے لیکن گالی بھی اسی کو دیتے ہیں۔ یہ کل تک سائفر لہراتے رہے عمران خان صاحب، اب اور کہا تھا ایبسلیوٹ ناٹ کا، میں نے جو ان کو کہا، اب اسی ایبسلیوٹ ناٹ پر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے امریکہ میں۔ ٹرمپ کی ٹیم کا ایلچی نے ابھی انہوں نے 20 جنوری کو چارج سنبھالنا، اس سے پہلے ہی باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ عمران خان کو رہا کرانا ہے۔ تو کہ عمران خان کوئی امریکی قید میں یہاں پر پاکستان میں؟ امریکہ کا دباؤ ایک لمٹ سے زیادہ برداشت نہیں، قبول نہیں کرے گی یہ حکومت بھی۔ اگر ہم نے ان کو کہنے پر وہ ڈاکٹر جس نے اسامہ بن لادن کی نشاندہی کی تھی اس کو تو نہیں بھیجا امریکہ، بڑا بڑا دباؤ ڈالا ہے۔ ہماری درخواست پہ اس نے ڈاکٹر عافیہ کو تو نہیں بھیجا یہاں واپس، یہاں پر انہوں نے پاکستان سے۔ امریکہ ایک خاص دباؤ ڈال سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ ان کی یہ مدد کوئی مدد اگر اب تو دیتے ہی کوئی نہیں مدد۔ کسی زمانے میں مدد بہت دی، ڈالروں کی بارش ہوئی، تو امریکہ جو ہمارے خلاف کر سکتا ہے وہ کر لے۔ امریکہ اگر کرے گا تو یہ ان کا جھکاؤ چین کی طرف ہو جائے گا، اور یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتا امریکہ کہ پاکستان ٹوٹل چین کی گود میں چلا جائے۔ اس لیے وہ بیلنس رکھیں گے۔ ہاں، وہ اپنے ان ووٹرز کو جو سپورٹرز ہیں ان کو مطمئن کرنے کے لیے وہاں بیٹھ کر شور شرابہ تو کریں گے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے۔ ہو سکتا ہے سیریسلی دباؤ بھی ڈالیں۔ پھر بات یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ قبول کر لے اس کو؟ کیا یہ کمزور حکومت جسے ہم کہتے ہیں شہباز شریف کی، کیا وہ بھی قبول کر لے گی؟ پرانا سنالوں نے صحیح بات کہی کہ دباؤ آتے رہتے ہیں، دباؤ پہلے بھی آئے، کئی بار ہوا، تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم اس دباؤ کو قبول کر لیں، اور دباؤ کے سامنے کھڑے بھی ہونا بھی حکومتوں کا کام ہوتا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ یہاں نعرہ لگتا تھا امریکہ کے خلاف، اور پاکستان کے لوگ امریکیوں کی ایسی تیسی کرتے رہے، اور پھر امداد مانگ رہے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے، یا کوششیں ہو رہی ہیں کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ، امریکی حکومت عمران خان کے لیے ساری دنیا کے کام چھوڑ کر، یوکرائن کی جنگ کو بھی چھوڑ کر، پہلے تو عمران خان کو رہا کرا دیں۔ یار عمران خان کی رہائی کیا امریکہ کے لیے اتنی اہم ہے کہ سارے کام چھوڑ کر دے گا؟ یہ تو کمال ہے نا۔ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے کی جو لابنگ کے لیے جو سروسز ہائر کی ہیں، ان کا کمال تو ہے کہ وہ جناب چاہیں تو کانگریس سے قرارداد منظور کرا دیں، چاہے تو سینٹ سے کروا لیتے ہیں،
اور وہ جو ان کے تمام وہ ادارے ہیں جہاں اثر رسوخ ہے لوگوں کا، وہاں پر عمران خان کی ایک لابی ہے موجود ہو رہی. اور پھر وہ تو ٹرمپ آ گیا جو ان کا بڑا ویسے دوست ہے. ہمارا کہتے لوگ کہ یہ پاکستان کا ٹرمپ ہے عمران خان. تو پاکستانی ٹرمپ کو عمران خان کو رہا کرا کے وہ لے جائیں اپنے پاس، لیکن ممکن نہیں ہے. انہیں معلوم ہونا چاہیے پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے. پاکستان کے اندر بیٹھ کر امریکہ کے اشارے پر تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن حکومتوں کو اس طرح دمکا کر اور دباؤ ڈال کر اپنی مرضی کے فیصلے کرانے ذرا مشکل ہوتے ہیں. جس ملک کا وزیر اعظم امریکی صدر کی 5 ٹیلیفون پر دباؤ میں نہیں آیا اور اس نے ایٹمی دھماکہ کر دیا، اسی کا بھائی اب وزیر اعظم بھی ہے، وہ کس طرح دباؤ میں آ جائے گا؟ ہاں ممکن ہے پریشان کو صورتحال پیدا کر سکتا ہے امریکہ پاکستان کے لیے. کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں پر وہ ہمیں دباؤ میں ڈال سکتے ہیں، لیکن وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس دوسرا چوائس موجود ہے. پاکستان کے پاس روس کا چوائس موجود ہے، پاکستان پر چین کا چوائس موجود ہے. ایک اب تو سپر پاور نہیں رہی وہ اس طرح جیسا پہلے تھی کہ اس وقت سرد جنگ ہوتی تھی، گرم جنگ ہوتی تھی. تو سرد جنگ میں امریکہ اور روس جو تھے نا ایک دوسرے کے ٹکر کے تھے. اگر جب روس ٹکر کا نہیں رہا ملک، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں ابھرتی قوت ہے دنیا میں چائنا، اور چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات دن بدن اچھے ہو رہے ہیں، بہت بہتر ہو رہے ہیں. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکہ پاکستان کو اتنا دباؤ ڈالے. وہ اپنا اس آدمی کو جو 100% امریکی تھا اس ڈاکٹر کو نہیں لے جا سکے، وہ بھی تک جیل میں سڑ رہا ہے. اس نے جو کام کیا تھا اس کی وہ سزا بھگت رہا ہے. تو یہی صورتحال ہمارے بھی ہے کہ ہم نے بڑی کوشش کی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے، لیکن رہا نہیں کیا امریکہ نے. اور ہم اس کی رہائی کے لیے اس ڈاکٹر کی بھی تبادلہ کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس کا جرم بہت زیادہ تھا. چلے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں امریکہ کتنا ایک دباؤ ڈالتا ہے پاکستان پر، اور اس دباؤ کو کتنا مقابلہ کرتی ہے حکومت. لیکن بہر حکومت کے لیے پریشان کو تو صورتحال ہے، وہ اچھے اشارے تو نہیں آ رہے امریکہ سے. امریکہ والے جو ہے کھل کر بات کر رہے ہیں، اب کہنا شروع کر دیا انہوں نے. پاکستان میں انہوں نے اپنے امریکی ایجنٹ کو نکال کر لے جانا چاہتے ہیں، جو ایبسولوٹ کا نعرہ لگاتا تھا. آپ کو کہتے ہیں جناب یہ تو اس کو رہا کرو، اس کے بغیر امریکہ کا بھی گزارا نہیں ہو سکتا. چلے دیکھتے ہیں امریکہ بہادر عمران خان کو رہا کرنے میں کتنا زور لگاتا ہے. شکریہ.